وہ اس کی جماعت ہے, اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے. یہ میرے ڈیڈی ہے نا, یہ بہت جلدی سفید ہوگی. یہ ڈی جے بند کرو, اس سے گھروں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. جو چیز حرام ہے اس کو کیوں کر رہے ہو؟ جو آج کل بے پردہ مرد و خواتین کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علیک الا البلاغ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرت مولانا الطاف حسین صاحب رضوی جو میرے استاد ہیں, بریلی میں ہم نے ان سے پڑھا ہے. آپ بریلی پڑھا چکے ہیں, تو باقی بھی ہمارے جو ساتھی اور دیگر موذین ہیں, درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات, بڑی خوشی ہے اس وقت مجھے اس مسجد میں, اور اس مسجد کا نام بھی جو سنیت کی پہچان ہے ان کے نام پر ہے. امام احمد رضا خان. اور یہاں اس منڈی میں جو سب سے پہلا آدمی رضوی ہے جو مفتی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا, خواجہ غلام محمد صاحب راجپورے والے, ان کو خواجہ اجمیری نے کہا تھا وہاں جاؤ, وہ مرید ہوئے تھے ان سے. تو اس طرح یہاں پہلے کوئی عالم جب تقریر وغیرہ ربیع الاول کے لیے, تو خواجہ صاحب کے دعوت پر ایک عالم کانپور سے عبد الرحیم صاحب لائے گئے تھے, آپ جانتے ہوں گے, وہ پیچھے جو بیٹھے. تو ان کو پالکی پر اٹھا کے لے جایا گیا تھا اڑائی کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی برکت اور ان کی حرمت اور احترام کی وجہ سے اتنے علماء یہاں ہوئے ہیں. بڑے بڑے عالم یہ منڈی میں جو ہیں, یہ علماء کی میلاد کی برکت ہے. اور یہ لکھا ہے کہ جہاں میلاد ہو جاتا ہے وہاں اس ایریے میں 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آتی. تو میلاد کی بہت برکتیں ہیں. اور میں نے پڑھا رسائل رضویہ, ایک بڑی مشہور کتاب ہے, کہ جب یہ ہندوستان کے اندر اسی قسم کی باتیں پیدا ہوئی نا کہ معاذ اللہ 11ویں شریف کیا ہے, تو امام حسین کون ہے, تو فلاں کون ہے, مطلب سرکار کو بھی اپنی طرح جب تصور کرنے لگے تو اعلیٰ حضرت میدان میں نکلے تھے. سبحان اللہ. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, یہاں کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو آپ نے لیٹر لکھے تھے, اس میں موبائل نہیں تھا, خانقاہ کے لوگوں کو, اور بڑے بڑے جو ہماری طرح خود آپو بنی بیٹھے کہ ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر, کہ مسلمانوں کو پیغمبر کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے. ایک اسکیم ہے انگریز کی. تو دلی, اجمیر, بڑی بڑی جگہوں میں انہوں نے کہا ہم کو کیا ہے, ہم کو تو نیاز آ ہی رہی ہے. آج بھی ہم اپنے جتنا ہماری برادری کے خاص لوگ ہیں, اگر ہم کسی دوسری برادری کا بات کریں گے تو لوگ میرا صرف ووٹ ڈالیں گے. تو میں اپنی برادری کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں, چونکہ وہ مجھے سوچ سمجھ کے ہی ماریں گے, کہ جناب یہ جو کچھ لوگ ہمارے ہیں صرف نیاز لینے کے, اگر نیاز ان کی بند ہو جائے پھر آپ کو یہ سنی نظر نہیں آئیں گے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں؟ تو مجھے ہمارے استاد جو عبد الرحیم صاحب بستوی تھے, انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کی, اس خط کی تعظیم کی اور میدان میں نکلے, اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں عالم بھی پیدا کیے اور مبلغ بھی پیدا کیے. اور سب سے پہلے وہ خانقاہ جو اعلیٰ حضرت کے شانہ بشانہ, یعنی اشرفی میاں صاحب, وہ کشوشوی ہے. ہاشمی کا کوئی مقابلہ ہے, مدنی کا کوئی مقابلہ ہے, یعنی ان کے کسی بھی خاندان کے کسی آدمی کا ذکر کرو, ایک سے ایک ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی دعا ہے.
اجمیر والوں نے کہا جی ہم کو تو نیاز آ ہی رہی ہے. دلی والوں نے کہا آپ دیکھو تارا گڑھ میں چڑھو تو رافضی, دلی میں وہاں پہنچو تو رافضی. تو یہ مصیبت آئے گی. اگر آپ اعلیٰ حضرت سے جڑ جائیں گے تو آپ سمجھو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے, اور اعلیٰ حضرت سے آپ الگ ہو جاؤ گے تو مصیبت آئے گی آپ کو. میں سوچ رہا تھا صبح سے, میں بھی بہت جلدی جاگ گیا تھا, اچانک میری نیند ختم ہو گئی تھی, کہ یہ جو بخاری میں حدیث ہے, حضرت یہ میرے استاد ہیں, لا یشکا جلیسہم, جو لوگ ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا. تو آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا تھا. وہ یہاں جب دنیا میں اتارے گئے تو فرمایا بعضکم لبعض عدو, تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے. یہاں ایس پی صاحب بھی ہیں, وہ چونکہ کرائم کے اس سلسلے میں ماہر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کرائم کیسے ہوتا ہے, کیسے اختتام کیسے ہوتا ہے. لیکن نہیں, چونکہ اس کی تخلیق دل کے اندر ہے دشمنی. مولوی کی دشمنی تو بڑی مشہور ہے نا, ایسے مولوی دشمن ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر تک سڑک جائے, لیکن زمین ایس پی صاحب کی ہونا چاہیے, میری زمین نہیں ہونا چاہیے. یہ اس سسٹم ہے بھائی. اس میں یہ بخاری میں ہے کہ روحۃ غدوۃ و مسا, شام کو اور صبح کو فی سبیل اللہ ایک قدم چلنا خیر من الدنیا و ما فیہا, دنیا اور جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. تو آپ اس جماعت, جو جماعت ہے, یہ جماعت میری آپ کی جماعت نہیں ہے, یہ امام حسین کی جماعت ہے, امام حسن کی جماعت ہے. یہ اس مجموعے کا نام جماعت ہے, جماعت اہل سنت. کسی کی ذاتی پراپرٹی کا نام نہیں, یہ اہل بیت کی جماعت ہے, وہ اس کی جماعت ہے, اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے. یہ ایک دن ہمارے پاس ایک مول صاحب پہنچے, میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کاروبار کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم امامت کرتے ہیں. اور وہ مسجد ٹرسٹ جو سمیرہ صاحب ہے, تو ٹرسٹ بھی بہت بڑی بڑی گپ میری طرح ہانکتا ہے. تو میں نے کہا کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ کو جناب؟ بولے 7,000. اور اس کے علاوہ بولے ایک اسکول بھی ہے, کیا ملتا ہے 5,000 12,000 روپے. 5-6 بچے, ماں باپ بوڑھے, بہن بھائی بھی ہیں, گھر بھی چلانا ہے, اکیڈمی بھی ہے, فیس بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, گاڑی کا کرایہ بھی ہے. میں حیران ہو گیا کہ 12,000 میں کیا چلاتا ہوگا یہ آدمی. میرے ایک ملنے والے آدمی کی بیٹی کی شادی ہوئی, اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 1200 تھال روٹی پکائی اور ایک تھال پر 5200 روپیہ خرچ کیا. اور اس نے کہا یہ پہلی شادی ہے, دوسری شادی میں اس سے زیادہ کروں گا. اور جب نکاح پڑھانے کی باری آئی تو 2,000 روپیہ دیا مول صاحب کو. آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آدمی, میں چونکہ یہ بیداری کا میں پرانا, میں اس سلسلے میں چل رہا ہوں, میں مجھے بہت عرصے سے یہ میری داڑھی ہے نا, یہ بہت جلدی سفید ہوگی فکر سے. اور مومن کی فکر ایک لمحہ کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. یہ ہماری جو جماعت ہے یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ آپ کہاں گھوم رہے ہو. یہ جو آپ پر پاکستان نے گولے برسائے, کیوں برسائے؟ میں نے پڑھا حدیثوں میں کہ کوئی ایسی مصیبت ایسے نہیں آتی جب تک ہمارے کارنامے خراب نہ ہو. ابھی میرے پاس ایسی ویڈیو موجود ہیں کہ جو ڈی جے بج رہا ہے نا, اگر یہ ڈھول چھت پر بجے یا سڑک پہ بجے, مراسی بجائے, تو میری وہ ماں بیٹی بہن باہر آنے سے شرم کرے گی کہ لوگ کہیں گے جی مولوی بشارت کی بہن ہے, اس کی بیٹی ہے. لیکن جب ہماری دروازہ بند ہوگا اور اندر ڈی جے ہوگا تو میری ماں بھی ناچی اور میری بیٹی بھی, دیکھ کوئی نہیں رہا, لیکن ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو. تو بتاؤ کہ ہمارے گھر میں کیا ہوا, اور کتنا ڈی جے والا پیسہ کتنا لے گیا, ڈھول والا پیسہ کتنا لے گیا. اور جس آدمی نے 5200 روپے ایک تھالی پر خرچ کیا اور 1200 تھالی کھلائیں, 60 لاکھ سے زیادہ پیسہ تو روٹی کا بنا. شامیانہ ہے, پکانے والے ہیں, دوسرے کروڑ سے اوپر, اور مول صاحب کو 2,000 روپے. اور ایک آج کل ایک اور چیز چل پڑی ہے جناب, کوئی عورت ہے جو دلہن کو تیار کرتی ہے, کچھ اس کو
सब पढ़े लिखे लोग, कुछ उसको ऐसे कपड़े जो उधार वो किराए पर लाए जाते 10-15-20 हज़ार रुपये, और फिर वो कपड़ा वापस। इसी तरह वो जो हर्राफा है, जो लड़की तैयार करती है दुल्हन, उसको 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये ठेका होता है उसका, गाड़ी उसकी स्पेशल होती है। तो मुझे बताओ कि क्या हज़रत फातिमा की शादी हुई थी कि नहीं? हज़रत अली की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या सरकार की बेटियों की शादी नहीं हुई थी? क्या इस मुसलमान को अपने पैगंबर की बात याद नहीं रही? हज़रत अली की शादी है, हज़रत सिद्दीक़ की शादी है, कितनी शादियाँ हुई हैं? क्या इस तरीके से इतने पकवान लंबे चौड़े किए? मुसलमान जब मसलन मेरे भाई की शादी होगी, वो इतने लाखों रुपए खर्च करेगा, मैं कहूँगा मैं, हमारे शहर में एक कौम है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो पता रखता कि तुम्हारे यहाँ कितना गोश्त पका है, एक सेर, वो 2 सेर लाएगा। तीसरे को पता लगा, वो 3 सेर लाएगा कि आज उसके 2 सेर पका, मैं 3 सेर गोश्त पकाऊँगा। इस मिलिटेंसी में एक जगह में फ़ौज के हाथों कुछ लोग जलील हुए, मारे गए, तो शहर में भागे। तहसीलदार ने मुझे फ़ोन किया, मौलवी साहब मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं, आप कुछ ऐलान करो मस्जिद में। मैंने ऐलान किया कि शहर में जो कुछ भी पका हुआ है इन बेचारे गरीबों के लिए लाओ। मैं पास में खड़ा हो गया और हमने अपने पतीले वहाँ रख दिए। तो मैं देख रहा था कि पूरे शहर से जो उनके लिए खाना आया, उसमें एक आदमी ने एक गोश्त की बोटी डाली, बाकी सब दाल। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि बताओ यार ये कौम कब उठेगी है? तो गरीबों के लिए उनके पास खाना नहीं है, उनको खुद मुसीबत, अभी जो पूंछ में मुसीबत आई थी, लोग कहाँ पहुँचे थे? डोडा, जहाँ गुलाम नबी का गाँव है ना, गुंदो बलेसा, वहाँ पहुँचे थे लोग भाग के जान बचाने के लिए। क्या फरिश्ते को वो जगह मालूम नहीं? गुंदो नहीं जा सकता फरिश्ता? क्या बोलो? जा सकता है। तो पिछली मिलिटेंसी में मेरे पीछे मिलिटेंट भी रहे, फौज भी रही। तो मुझे एक फौजी ने कहा आप अपन छुप के रहा करो। मैंने कहा नहीं, मैं खिड़की के सामने में सोता था। तो मैंने कहा कि जो खुदा मुझको खिड़की के पीछे मरवा सकता है, सामने मरवा सकता है, और हमको आज तक कोई नहीं मार सकता, क्योंकि खुदा ने हमको जो ज़िंदगी दिया है कुछ ही नहीं सकता है। तो हमने ये फैसला किया कि ये जो इस किस्म की शादियाँ हैं, मसलन ढोल बज रहे, हमने 20 साल पहले पाबंदी लगाई थी कि ढोल वाली जगह में शादी में निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। तो अगर मेरे मोहल्ले में होगी तो आप चले जाओगे, दूसरा चला जाएगा। हमने फिर कहा कि अगर ये जाएगा तो इस पर दुगना जुर्माना होगा। खैर कंट्रोल करने की कोशिश की। ये सब काम हमने इसलिए किए कि सरकार की सुन्नत पर लोग चलें, सरकार के रास्ते को इख्तियार करें लोग सुन्नत पर। और सुन्नत की वजह से ये जो हरियाली, ये जो पानी है आपको, ये पैगंबर की सुन्नत की पैरवी की वजह से मैंने हदीस में पढ़ा है। सुन्नत सबसे बड़ा मसला जो है सुन्नत का है। तो हमने कहा चलो ऐसा करो कि जो सोना अब तो बहुत महंगा हो गया है, इस सोने की कीमत कम से कम 1 लाख से ऊपर है तोला। तो कमारी लड़की के निकाह में जो सोना दिया जाता था उसकी कीमत आजकल 25,000 बनती है, और बेवा या मुतल्लका उसका निकाह 12,500। यानी वो जो उतनी मिकदार जो सोने चांदी दिए उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब किताबों में लिखा है। तो चलो भाई 11,000 दो, और ये मरासी को बंद करो, ठीक है नहीं, ये डीजे बंद करो। इससे घरों में खराबी पैदा होती है और फहाशी पैदा होती है। और कुरान की एक आयत में है कि इन्नल्लाह हर्रमल रब्बिल फाहिश वल मा ज़हरा मिन्हा व बतन, यानी पोशीदा जो फ़ाहिशात है उसे भी खुदा ने आराम कर दिया और सामने वाला भी कर दिया है, चाहे डीजे अंदर हो चाहे बाहर हो। तो जो चीज़ हराम है उसको क्यों कर लो? डीजे भी बजा रहे, मरासी को भी ला रहे, और जनाब जो आजकल बेपर्दा मर्दों ख़वातीन खड़े होकर खाना खाते हैं। मेरे पास एक डेयरी है हज़रत, मैं जब अपनी डेयरी में खुरली में मैं अपनी गाय को और अपनी भैंस को या अपने गधे को मैं जब उसको तूड़ी में डालता हूँ दाला शाला, तो बैठा हुआ जानवर उठ कर खाता है।
آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس بھینسیں ہوں گی نا, کوئی بھینس اور گائے بیٹھ کے نہیں کھاتا, کھڑے ہو کے کھاتا ہے. تو جو کام گدھے کا ہے وہ یہاں ہم لوگ کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں, ٹیبل پر ہم کھانا کھا رہے ہیں, اور ادھر خواتین کھا رہی ہیں, ادھر ہم کھا رہے ہیں. افسوس رہے میرے دوست, ہم کب سدھرے یار, آپ بتائیے ذرا, غور کریے ذرا. یعنی کیا ہم ہماری خواتین مائی فاطمہ کو منہ دکھا سکتی ہیں قیامت کے روز؟ اگر مردوں کے سامنے یہ عورتیں جا کے کھانا کھائیں گی اور ناشتہ اور دوپہر شام کو, اور اس طریقے سے بے پردہ گھومیں گی شہر میں, ڈرائیونگ کر رہی ہیں عورتیں, کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, حدیث بخاری ہے. تم میں ہر آدمی نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جو اتنی فون پر کالیں ہوئی تھیں اور یہ گپ شپ لگی تھی اور ویڈیو گیا تھا, وہ آیا تھا, یہ تم کہاں تھے جی, تم نے پوچھا تھا؟ یہ سب پوچھا جائے گا. حدیث میں ہے کہ بیوی بھی, بیٹا بھی, غلام بھی, سب اپنی اپنے حساب سے وہ بھی ذمہ دار ہیں. یہ جو مولوی چپ رہتے ہیں, یہ بولتے نہیں, چونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, تنخواہ نہیں دیں گے. حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے, حتی ترکت الائمۃ علی منابر, یعنی اس قسم کی باتیں جو قوم کو چبھنے والی ہیں, یہ ائمہ مسجدوں کی ممبروں پر چپ ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں, تنخواہ رک جائے گی. ہاں, تنخواہ رک جائے گی ان کی. معلوم ہوتا ہے کہ رزاق پر ان کو یقین نہیں, کمیٹی پر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں مسجد کے ممبر سے تو جو معراج سرکار کو ہوئی تھی, کہاں سے ہوئی تھی؟ مسجد اقصی سے. مسجد ہی معراج ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ مسلمان, اب اس کے ہر محلے میں ایک مسجد ہے, یہ اذان دیتا ہے وہاں, یہ جماعت 5 ٹائم کرتا ہے. 5 ٹائم اگر یہ ہمارے محلے کے لوگ اذان دیں اور نماز پڑھیں, جماعت کے ساتھ جائیں, اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے گھروں میں اگر عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی تو جناب ہم ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے, تو بولو کیا کھانا, نماز نہیں پڑھیں گی, وہ نماز پڑھیں گی وہ. تو ائمہ کا جو سسٹم ہے نکاح خانوں کا, وہ یہی ہے کہ ان کا احترام کرو. کچھ لوگ ہمارے مولوی ان سے لکھواتے جناب, یہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے لکھتا ہے, اور وہاں پہنچنے کے لیے ابھی تمہیں چاہیے کچھ, اعلیٰ حد کے درگاہ میں پہنچنا پڑے گا تجھے. تو بہرحال ہماری یہ جو مسجد ہے, میں سب سے پہلے ان کو یہ مبارکباد دوں کہ اتنی بڑی مسجد بنا دی. ہاں جی, اتنی بڑی مسجد بنائی, اور کب سے یہاں اہل سنت جماعت کا کام ہو رہا ہے. دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد میں پیسہ دیا ہے, جن لوگوں نے اس مسجد میں پیسہ دیا ہے, کمیٹی نے جو لوگوں سے تعاون کرایا ہے, اس مسجد کو آباد رکھا ہے, اور جو پیر صاحب جو اس مسجد کے امام تھے, آج کل بیمار ہیں, خدا کرے ان کو بھی شفا ہو, سید محمد امین شاہ صاحب, اور کمیٹی کے جتنے افراد ہیں, پیر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, قمر الدین صاحب ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام اس میں نہیں لے سکتا ہوں. ساتھ میں یہ چیز میں عرض کر دوں کہ ابھی کسی نے یہاں کہا تھا کہ یہاں اگر ایک لڑکی پڑھ جائے گی تو ماحول پورا سدھر جائے گا. ہمارے مولوی نظام الدین صاحب نے اور دوسرے کیا نام ہے, فاروق صاحب نے, جماعت اہل سنت کے رائے سے اور حضرت کی موجودگی میں, اور سبھی لوگ موجود تھے, مدرسے کا افتتاح ہو چکا ہے, اس کی جگہ کی خریداری ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ صرف اس میں عمارت بنانی ہے. آپ اس میں تعاون کرو, اور ہماری جماعت ان کے ساتھ کل بھی تھی, آئندہ بھی رہے گی.